میرا بچہ ٹھیک نہیں، میری بیوی ٹھیک نہیں، میری بیٹی ایسی ہو گئی، میرا کاروبار ایسا خراب ہو گیا، تو جنہیں بتا رہا ہے وہ تیرے حالات بدل سکتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے، اور وہ رب ہے۔ کون ہے وہ؟ درد ایسی ٹیبلٹ ہے، باسف علی باسف فرماتے ہیں اللہ ایک تو کسی کو درد دیتا نہیں، اور اگر درد دیتا ہے اور وہ اس درد کو سمجھ جائے، چینلائز کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے، تو کہتے ہیں درد ایسی دوا ہے جس نے کتنوں کو ولی بنا دیا۔ یہ جو سمجھاتے ہیں نا میری بیوی مجھے نہیں سمجھی، میرے بچے مجھے نہیں سمجھے، لو میں خودکشی کر رہا ہوں، لو میں اپنی جان دے رہا ہوں، میں اپنی جان دے دیتا ہوں، میری بیوی مجھے نہیں سمجھی، میرے بچے نہیں سمجھے، میرے یہ نہیں سمجھا، میں پوری زندگی کماتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے نہ تو یہ سمجھے تھے نہ یہ سمجھیں گے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے، انہوں نے تجھے بنایا نہیں ہے، نہ تیرے یہ حالات جانتے ہیں، نہ تیرے جذبات جانتے ہیں، نہ تیرے ایموشن جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بہترین قدردان میں ہوں۔ سن دنیا میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے رشتہ دار سے دل لگایا تو انہیں رشتہ دار نہ سمجھ پائے، انہیں ان کا پیار نہ سمجھ پایا تو خودکشی کر لی، مگر وہ کہتا ہے پیار نہیں سمجھ پایا تب تو خودکشی کر لی۔ دنیا میں کوئی ایسا ڈھونڈ کے لا جسے پروردگار نہ سمجھ پایا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی شماعت میاں صاحب، کوئی ایسا لے کے آ پوری دنیا میں جس نے رب کہتا ہے جس نے مجھ سے کہا ہو اور پھر میں نے اس کے دل پہ کرم نہ کیا ہو، مگر ادھر روئے ادھر روئے، اس کے سامنے روئے اس کے سامنے روئے، اندھے کے سامنے روئے، اپنے بھی رین کھوئے، لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑاتے ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں مگر پھر بھی شکوہ۔ جو عورت یا مرد شکوہ کرے گی میرے حساب سے شکوہ کرتے کرتے ہی مر جائے گی۔ بڑے بڑے نمازیوں کی نمازیں اس وجہ سے مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آتی، جو کہ نماز اگر قبول ہو جائے تو آدمی ناشکری نہیں کرے گا۔ نماز ایک ٹیبلٹ ہے، اس کا اثر ہے نیکی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا خالق پروردگار انسان کا خالق کہتا ہے نماز بے حیائیوں کو روک دیتی ہے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے روکتی ہے، مگر اب ادھر جھکے ادھر جھکے، اس کے سامنے جھکے اس کے سامنے جھکے، تکلیفیں بیان کرتی نہیں، میری بہنیں بھی میری بیٹیاں بھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض کرنے والے کا ایمان تک چھن جاتا ہے۔ فتول غیب پڑھی، فرماتے ہیں موسموں پر اعتراض اللہ پر اعتراض۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کہا کہ سردی بہت ہو رہی ہے، گرمی بہت۔ آدمی موبائل کی ریکارڈنگ میں دکھا دے تو میں غلام ہو جاؤں اس کا، چونکہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چل گئی تھی، بزرگوں نے بتا دی تھی کہ ہوا چلتی نہیں ہے اللہ چلاتا ہے، گرمی ہوتی نہیں ہے اللہ موسم بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کراتا ہے۔ جموں کشمیر میں گیا، ایک آدمی مجھے ملا، اس کا نام محمد سلیم۔ یہ قابل ذکر بات ہے، یہ قابل ذکر نہیں میں کشمیر گیا، کشمیر تو غیر مسلم بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس کو کینسر تھا، 90% معدے میں کینسر اس کے۔ میں اس کے کمرے میں گیا، میں کہا کیا حال ہے سلیم بھائی، پرانا میری جان پہچان تھا۔ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے، کہنے لگے تبھی تو شکر ہے۔ میں کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ سب کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، مگر میرے رب نے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں 90% کینسر ہے اور تم 2 مہینے میں مر جاؤ گے، تو میں اس کا روز شکر ادا کرتا ہوں مالک، کتنوں کو اچانک ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے، دل کا دورہ پڑ کے مر جاتے ہیں، مگر میرے رب تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے 2 مہینے پہلے مجھے میری موت کے بارے میں بتا دیا، تو کم سے کم میں 2 مہینے میں اپنے رب کو راضی تو کر لوں گا۔ میں کہنے لگا یہ داڑھی کیوں رکھائی ہے، پہلے تو داڑھی نہیں تھی۔ کہنے لگے علماء کہتے ہیں قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، پھر کہنے لگے بغیر داڑھی کے تو نہیں جاؤں گا نا قبر میں، ایسے تو بہت گنہگار ہوں، مگر موت آئے گی، 2 ہی تو مہینے رہ گئے، قبر میں جاؤں گا، حضور کا دیدار ہوگا۔ پھر کہنے لگا سید صاحب ایک بات بتاؤں، میں نے ہاں۔ بولے یہ کینسر بہت خطرناک چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے دن تو گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی، مجھے کیمو چڑھایا جاتا ہے، کہتے میری چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے، وہ 3 مہینے کی ہے،
اور چھوٹا بڑا بیٹا 3 سال کا ہے. کہنے لگے بچوں کو دیکھتا ہوں جیتے جی مردہ ہونے کی کیفیت میں ہوں، نہ ہنسا جاتا ہے نہ مسکرایا جاتا ہے، نہ مجھے کھانے اچھے لگتے. جب سے پتا چلا ہے کہ میں کینسر میں ہوں، اب مجھے ڈپریشن کا ہائی لیول ہے. کہتا ہے مجھے کوئی نہ ہنسی آتی ہے نہ کسی بات پہ تکلیف ہوتی ہے، عجیب سی دھن میں رہتا ہوں، پوری رات روتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو کیسی کیسی بیماریوں میں، ہسپتالوں میں جا کے دیکھو لوگوں کو کیسی کیسی بیماریاں ہیں. تم صرف ہم لوگوں کو دیکھ کے دنیا کو دیکھ کے جیتے ہو. نہیں، غوث اعظم فرماتے جینے کا صحیح طریقہ وہ جانتے ہیں جو قبرستان جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کیسے کیسے بڑے بڑے عظیموں کے میاں جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کی قبروں پہ جا کے دیکھو کہ ان کے قبروں کے اندر کیڑوں نے اپنے راستے بنا لیے ہیں. مجھے الہ آباد میں ایک آدمی اپنے گھر لے گیا، جوان بیٹے کو دکھایا، کہنے لگے دعا کر دیں. تقریر کے بعد میں اندر اس کے کمرے میں گیا، اس کا بیٹا 28 سال کا پڑا تھا. کہنے لگا 4 سال سے کوما میں ہے، اے سی لگا رہا تھا اوپر سے نیچے گر گیا. میں کہتا میں نے اپنی سبزی کی دکان بیچ دی اور میں سبزی فروش ہوں، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے مگر ٹھیک نہیں. کہتے اس کی بیوی 6 مہینے کے بعد چلی گئی تھی، ماں اس کی لیٹرین اور پیشاب دھلاتی ہے. 28 سال کا لڑکا، ایک ہی کمرہ ہے گھر میں، اسی میں بولتے یہ پڑھا ہے. وہ کہنے لگا سید صاحب دعا کر دو. میری بیوی کہہ رہی تھی کل کہ دعا کرواؤ یا تو یہ ٹھیک ہو جائے یا مر جائے، چونکہ جوان بیٹے کی لیٹرین دھلانے میں شرم آتی. کیسے کیسے درد ہے لوگوں میں. مجھے حضور کی حدیث یاد آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، جسے اللہ نے صحت دی ہے، وہ مالدار ہے، اسے شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ادھر روئیں گے شکر نہیں ادا کرنا، ادھر روئیں گے اس کے سامنے رونے کی عادت پڑ گئی. کبھی میڈیا کا رونا، کبھی کسی حکومت کا رونا. جس کے سامنے روئیں گے آپ کبھی نظر نہیں اٹھا پائیں گے. رونا ہم نے چھوڑ دیا جہاں رونا تھا. اب تو نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، بگڑ نہیں رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. پہلے جسے وہ اپنا رہنما مانتے، رہنما تو تھا مگر 30 لوگ اسے بھلا چکے ہیں. رہنما تو تھا، ہمارے پاس تو ایسا رہنما ہے کہ پوری دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا رہنما نہ تو آج تک پیدا ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوگا. وہ ایسا رہنما تھا، اس نے دنیا میں یہ ہلچل پیدا کر دی. ایسا رہنما تھا میاں، اس نے 10 سال حکومت کی اور ہر دن وہ 3 مسجدیں بنا کے تیار کرتا تھا، 3 مساجد بنا کے تیار کرواتا تھا. وہ 1 دن کے اندر ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگا دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو فتح کر کے دکھایا. اس کے کپڑے پہ تو 17 پیمن لگے تھے مگر اس کے بارے میں اس نے ایک کروٹ لی تو اس نے فارس کو برباد کر دیا. دوسری کروٹ لی تو اس نے جو ہے وہ روما کو برباد کر دیا. اسی کی طاقت، اسی کی ہیبت کو پڑھ کے 2009 میں براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر عمر 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امیر المومنین، ذکر فاتح اعظم. کون تھے وہ لوگ؟ ادھر دیکھو کون تھے وہ لوگ؟ کون تھے وہ لوگ جن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکے سے چلے تھے 1000 لوگ؟ طاقت میں اپنے نشے میں چور، اوور کانفیڈنس کے ساتھ مکے سے نکلے 1000 لوگ. اور سنیں میری بہنیں اور آپ بھی سنیں، مکے کی عورتیں بولی لو ہمارے زیورات لے جاؤ اور معاذ اللہ اسلام کو ختم کر کے آؤ، نبی کو قتل کرواؤ، نبی کو باندھ کے لے کے آؤ، لو ہمارے زیورات لے جاؤ. مکے کی عورتیں بولی ہمارا مال لے جاؤ، آمنہ کے لال کو لے کے آؤ. مدینے کی عورتیں بولی لو ہمارے لال لے جاؤ، آمنہ کے لال کو پیش کر دو. ہمارے بچے کون تھے وہ؟ تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ اپنی تاریخ بھول گئے، اپنی زندگی بھول گئے، اپنا طریقہ بھول گئے. کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے در پہ، کبھی یہاں روئے، کبھی وہاں روئے، کبھی اسے در پہ غم سنا دیا، کبھی اس کے سامنے تکلیف آئی تو چلے گئے، کبھی اس طرف تم نے پڑھا. تم کون تھے؟ تمہارے پاس تھا کیا بھائی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا.
ادھر سے 1000 فوجی چلے تو ادھر سے 7 تلواریں تھیں، ان کے بھی دستے ٹوٹے ہوئے کسی کے، ادھر 2 گھوڑے ادھر 1000 گھوڑے، ادھر شرابیں، رات کو شرابیں چل رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بکرے جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں، ان کے گوشت بھون بھون کے کھائے جا رہے ہیں۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں نے مکہ چھوڑا مدینے میں آ گیا، اب وہ مدینے میں حملہ کر رہے ہیں، میاں 313 نکل کے آئے، انصار اور مہاجرین نکل کے آگے، ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ؟ کون ہے جو وہ لوگ آگے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے سامنے جان دے دیں گے۔ بھوکے پیاسے میاں ان کے پیٹ بالکل کمزور، جسم بالکل لاغر، کپڑے پھٹے ہوئے، کمزور سے نحیف صحابہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سوچ لیا ہے تم نے؟ وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس فوج بہت ہے، تمہارے پاس تلواریں نہیں ان کے پاس تلواریں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے نہیں ان کے پاس گھوڑے ہیں، بولو چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ تو ایک بار سارے 313 صحابی بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم تو امت مصطفیٰ کی ہے۔ ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا۔ ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا، بھائی تھوڑا ٹیبل بڑھا دو، ادھر دیکھو بھائی ٹیبل بڑھا دو۔ ایک ایک بچہ آگ میں کود جائے گا، یا رسول اللہ ہم اپنی جان دے دیں گے، مدینے کی ایک ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر چلو 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 چلو، میاں کھجور کی ڈنڈیاں کاٹ کاٹ کے دے دی گئی، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار، یہ تمہاری تلوار۔ کبھی تم نے تلواروں کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈیوں سے ہوتے دیکھا ہے؟ مگر تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مدینے سے جب وہ کھجور کی ڈنڈیاں لے کے نکلے نا تو میاں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈیاں ایسے لہرا رہی تھی کہ کسی کے ہاتھ میں ایک ایسے تلوار بھی نہیں لہرا سکتی۔ اللہ اکبر! یہودی آگے بڑھ کے بولے مسلمانوں کیا کھجور کی ڈنڈیوں سے تم مسلمانوں کیا تم تلواروں کا مقابلہ کرو گے؟ یہودی مذاق اڑانے لگے تو مسلمان بولے سنو، نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر۔ آج عرصوں میں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا، پورے عرص ختم ہو گئے، صحابہ کا ذکر۔ اب وہ لوگ فکر کر رہے ہیں کہ صحابی کی گستاخی ہو رہی ہوگی کیوں نہیں، تم نے قوم کو بتایا نہیں صحابی کے بارے میں۔ میاں کے بارے میں اچھے سے جانتی ہے، یہ فلاں حضرت ہے، یہ فلاں حضرت ہے، حضرت آ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعریف کرنے والا بھی آ رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہ لگانا، میں نے کہا غیر محرم ہے کیا ان کے؟ توجہ نہیں آتی، توجہ کیوں لے کے آیا اس سامان کو؟ پورے عرص گزر گئے۔ میں کہتا ہوں اولیاء کا ذکر ضروری لازم ہمارے ایمان کا حصہ، مگر صحابہ ابھی سب کریں جب تک میری منقبت خانی، میری تہنیت نہیں پڑھی جائے گی، میری تعریف نہیں ہوگی، تب تک میرے باپ کا عرص، میرے بزرگوں کا عرص کامیاب نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں پیر صاحب اگر آپ کے ابا کی تعریف ہوگی تو عرص جو ہے وہ کامیاب ہوگا، مگر اگر ابو بکر کی تعریف ہو گئی تو قبول ہو جائے گا۔ بدر کا وہ مقام ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، کھڑے صحابہ اور ادھر وہ مست، وہ شرابیں پیے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں، ان مسلمانوں کو چٹکی میں کچل دیں گے، مل دیں گے، ان کے پاس ہے کیا؟ کمزور کھڑے، ہاتھوں میں ڈنڈیاں لے کے کھڑے۔ ایسا بھی چشم فلک میں نظارہ کبھی دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، ایسے دیوانے کبھی نہیں دیکھے، ایسے عاشق کبھی نہیں دیکھے، ایسے فدا کرنے والے جان کبھی نہیں دیکھے۔ ہاتھوں میں تلوار، ہاتھوں میں ادھر تلواریں ہیں، ادھر کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، ادھر میرے پیغمبر کے غلاموں کا مذاق اڑا رہے ہیں کفار مکہ۔ ارے انہیں تو باندھ کے لے کے جائیں گے، ابو جہل بہلا میں رسیوں میں باندھ کے لے کے جاؤں گا نبی کو۔ یہ باتیں کرنے لگا نا وہ، اللہ کے رسول نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب یہ طاقت تمہارے اندر سے چلی گئی، ایسی والی جو بتا رہا ہوں، سر سجدے میں رکھ دیا۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے جتنا بدر والے دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا۔
یہ دنیا کے لیے میرے نبی کا پیغام تھا، سر سجدے میں رکھا، ساری تیاری کرنے کے بعد میرے نبی روتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رحم کرے گا، آپ سر اٹھائیں، مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا روئے، اتنا روئے کہ وہاں کی مسجد عریش جہاں اس وقت بنی ہوئی ہے وہاں کی پوری مٹی گیلی ہو گئی. میرے نبی روتے ہیں، میرے آقا کے آنسو گرتے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. میرے نبی پاک روتے ہیں، اور جو بشارت حضور نے ان صحابہ کو دی بدریوں کو پھر کسی کو وہ بشارت نہیں ملی. جو ان کو خاصیت ملی وہ دوسرے کسی کو خاصیت، کسی جماعت کو. میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام او درے یار کے جانے والے. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. اور معلوم ہے میرے نبی کیا عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک میں نے یہ جو پوری محنت کی ہے، یہ جو پوری زندگی میں لوگ اکٹھے کیے ہیں، یہ 313 ہے. وہ جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، میرے مالک وہ جو اونٹ کی اوجڑی میرے اوپر رکھی گئی، میری بچیوں کو تکلیفیں طلاقیں ہوئی، میری بچی بھوکی رہی، میری میرے فاطمہ نے پیڑ کے پتے چابے. اے میرے پروردگار، جو میرے سر پر حملہ ہوا، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، جو سجدے کی حالت میں میرے سر کو دبایا گیا، جو طائف کے میدان میں میرے کنکے میرے پتھر مارے گئے، میری پنڈلیاں پھٹ گئی، میری جوتیاں بھیگ گئی خون سے. یہ پوری 13 سال کی محنت کے بعد میں نے یہ 313 اکٹھے کیے ہیں. یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. اے میرے پروردگار، اگر یہ میری کمائی اگر آج ضائع ہو گئی، اگر آج یہ تیرے نام لینے والے مٹ گئے، شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرے امیر حمزہ یہ پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے. ادھر وہ صحابہ کرام ہواؤں کے ساتھ جن کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے کمزور کھڑے ہیں، میرے نبی ادھر سجدے میں رکھے ہوئے، اللہ کے رسول کی آنسو زارو قطار بہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اپنے رب کو اپنی باتیں بتانی چاہیے، اپنا شب و روز دکھا بتانا چاہیے. کوئی ستائے تو رب سے کہو، کوئی پریشانی آئے تو رب سے کہو. میرے نبی پاک سجدے میں سجدے رکھے ہیں، اور سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں میرے مالک، اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا کون بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. میرے نبی نے اچانک سر اٹھایا، مسکرانے لگے. مولا علی فرماتے ہیں اچانک ہوا چلی، اور ہوا کے ساتھ خاک اڑی میدان بدر میں. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 500 فرشتے لے کے بھیجا ہے. اس کے بعد میرے نبی حضرت علی کہتے ہیں پھر ایک ہوا چلی، پھر ایک دھول اڑی اور غبارہ سا بنا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ کہا میرا دوسرا وزیر آج میکائیل 500 فرشتے لے کے اترا ہے. اب جب میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو، اب اللہ کی مدد آ گئی. اب وہی کھجور کی ڈنڈی والے چلے ہیں، اور انہوں نے اپنی ڈنڈیاں اوپر اٹھائی ہیں. ان کی ڈنڈی نیچے نہیں جاتی کہ سر کٹ جاتا ہے، ان کی ڈنڈیاں حرکت کرتی ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں. کاٹتے دوڑاتے اتنا مارا کہ کفار مکہ اپنے پاؤں سر پہ رکھ کے بھاگے. پگڑ مچ گئی. اسی اسنا میں بلال حبشی نے دیکھا کہ وہ امیہ جو سینے پہ پتھر رکھ کے اپنا پیر دباتا تھا وہ دوڑ رہا ہے. بلال نے اس کو پکڑا اور پکڑنا چاہا تو وہ دوڑا. آپ نے دوڑا کے اسے گرایا، اور گرنے کے بعد اس کے منہ پہ گھوسا مارا. جب اس کے منہ پہ گھوسا مارا اس نے دیکھا تو بلال بولے امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، آج اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگیا. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ کائنات مولا علی. میاں ایسے شیر ببر کی طرح دوڑے اور فرمایا کفار مکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور سنو میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے، 35 سب نے مل کے مارے اور 35 اکیلے علی نے مارے.
کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کے نہ یاد۔ تم 313 تھے، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے تھے، تم ہزاروں کروڑوں نہیں اربوں ہو، مگر اب تم ذلیل ہو رہے ہو۔ کیوں؟ چونکہ تم نے سجدے کرنا چھوڑ دیا، تم نے اپنی باتیں مالک کو بتانا چھوڑ دیا۔ اب کتنی بھی پریشانی آ جائے تم تعویذ والے کے پاس تو چلی جاتی ہو اور چلی جاتے ہو میرے بھائیو، مگر کبھی اپنے گھر میں بسا مصلی نہیں بچتا۔ مجھے ایمان سے بتانا، اگر بیٹی بیٹا پریشانی میں، باپ ماں سب رات کو مصلی بچھائیں، وسجدوا واقترب کے تحت اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو اپنی باتیں بتائیں، تو کیا ہم برباد ہوں گے؟ سب دنیا داری کو سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ کون تھے وہ اپنے پنجوں کے بل چل رہے؟ کائے کے بل بولو؟ کائے کے بل؟ انگلیوں کے بل کے کھوجی کھوج نہ لیں، انگلیوں سے تو حضور کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ ابو بکر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے، کبھی حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ حضور میں سوچتا ہوں کہ کافر پیچھے سے حملہ کر دے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہیں آگے سے میرے محبوب پہ حملہ نہ ہو جائے تو آگے چلا جاتا ہوں۔ حضور کی انگلیوں کو دیکھ کے بولے حضور آپ میرے کاندھوں پر تشریف رکھیں۔ حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھانا، 5000 فٹ کی چڑھائی، ایک کہہ رہے جسم کے ابو بکر، اوپر حضور کو اپنے کاندھوں پر بٹھانا، اور بٹھالنے کے بعد چڑھے، ایسے چڑھے کہ میں کم سے کم 50 جگہ بیٹھ کے چڑھا ہوں، 50 جگہ بیٹھ کے، مگر ابو بکر حضور کو کاندھے پر بٹھا کے ایک بار میں اوپر لے کے جاتے ہیں اور پھر ساری غار صاف کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے، کہا حضور آپ کو اندر میرے آقا، آپ بعد میں آئی، میں پہلے صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضور نے غار، حضرت ابوبکر نے غار کو صفا کر دیا۔ شیخ الاسلام فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے جب تک ابو بکر کے بغض سے تیرے دل کی غار پاک نہیں ہوگی تب تک حضور اس میں تشریف فرما نہیں ہو سکتے۔ کون ابو بکر؟ چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر، تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہیں۔ توجہ کرو، وہ سانپ بھی انتظار کرا